السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم دیکھیں گے جماعت اول کا نکش نمبر 19 تین الفاظ دینے پر کہانی تیار کرنا۔ یہاں پر ہمارے 19ویں نکش میں بتانا ہے ہمیں کہ تین الفاظ پر کہانی آپ لوگوں کو کس طرح تیار کرنا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تین الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں، پہلا ہے گاؤں، دوسرا ہے دوست اور تیسرا ہے جنگل۔ ان تین الفاظ کی مدد سے کہانی کو دیے تو اس طریقے سے ہم لوگ تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک کہانی دی گئی ہے، جیسے یہاں پر ایک کہانی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں تین دوست رہتے تھے، ساجد، واجد اور ماجد۔ ایک دن تینوں جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک سونے کا انڈا ملا۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ وہ جا کر اسے گاؤں میں فروخت کر کے خوب سارا پیسہ کمائیں گے، لیکن ان کے دل میں لالچ آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ماجد کو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کہہ کر اسے کنویں میں ڈھکیل دیں گے۔ ادھر ماجد دل میں سوچ رہا تھا کہ ساتھ میں لائے ہوئے کھانے میں زہر ملا کر ساجد واجد کو مار کر خود انڈا فروخت کر سب پیسہ اکیلا ہی کھا جائے گا۔ ساجد واجد نے ماجد کو کنویں میں ڈھکیل دیا اور اس کے بعد انجانے میں زہر ملا ہوا کھانا کھا لیا۔ اس طرح تینوں کی جان چلی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہانی سمجھ لی ہوگی کہ تین دوست تھے اور تینوں کو ایک انڈا ملا، اور انڈا حاصل کرنا وہ ان کا کام تھا، سونے کا تھا، اس کو بیچ کر بہت سارے پیسے آنے والے تھے۔ لیکن کیا ہوا، لالچ آ گئی تو ایک کو کنویں میں ڈھکیل دیا ان لوگوں نے، اور جس کو کنویں میں ڈھکیلا تھا اس نے پہلے جو ہے تو کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ بعد میں یہ دونوں نے کھانا کھائے تو یہ بھی مر گئے۔ اس طرح سے وہ انڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح تین الفاظ پر کہانی تیار کرنا ہے۔ یہ کہانی بھی آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے دوسری کہانی ہے، درزی اور ہاتھی۔ تین الفاظ یہاں ہیں، درزی، ہاتھی اور دکان۔ ان تین الفاظ پر ہمیں کہانی تیار کرنا ہے۔ کہانی اس طرح ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی اپنے ہاتھی کو شام میں روزانہ سیر کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ اپنے دوست کی دکان پر جاتے تھے۔ اس کا دوست پیشے سے درزی تھا، یعنی ٹیلر تھا جو کپڑے سیتا تھا۔ وہ ہاتھی کو روز لڈو کھلاتا تھا۔ ایک دن درزی بہت غصے میں تھا۔ اسی وقت آدمی ہاتھی کو اس کی دکان پر لے آیا۔ ہاتھی نے لڈو کے لیے اپنی سونڈ آگے کی، لیکن درزی نے اسے سوئی چبھا دی۔ بیچارہ ہاتھی وہیں تکلیف سے چلانے لگا۔ ہاتھی وہاں سے اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور سیدھا ندی کے کنارے پہنچا، اور اس دن وہاں سے بہت سارا کیچڑ اپنی سونڈ میں بھر کر لایا اور درزی کی دکان پر موجود کپڑوں پر دے مارا۔ اس طرح سے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو یہ کہانی تھی ہماری دوسری، جو ہم نے تین الفاظ درزی، ہاتھی اور دکان، ان تین الفاظ کو ملا کر بنائے ہیں۔ اب ہم تیسری کہانی دیکھیں گے۔ تیسری کہانی کا نام ہے بری سوچ کا انجام، اور اس کے تین الفاظ ہے موٹر، دوست اور میدان۔ اتوار کا دن تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مدثر، ایان اور اشنا تینوں گھر کے پاس میدان میں کھیلنے کے لیے گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد ایان اور مدثر نے اپنی موٹر کاروں کے کھلونے کی دوڑ لگانے کا کھیل شروع کیا۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایان کو غصہ آ گیا
کیونکہ وہ بار بار مدثر سے ہار رہا تھا۔ اب کی بار اس نے سوچا کہ جیسے ہی مدثر کی موٹر قریب آئے گی میں بہت تیزی سے اس کی طرف میری موٹر بڑھا دوں گا۔ ایان نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کی گاڑی مدثر کی گاڑی سے ٹکرائے بنا آگے جا کر میدان کی دیوار سے ٹکرا گئی اور ٹوٹ گئی۔ اب وہ بہت غصے میں آ گیا، وہ زور زور سے رونے لگا۔ پاس ہی موجود اشنا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایان سے کہا، چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ ہار اور جیت تو کھیل میں ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمیں اس طرح غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری تیسری کہانی۔ اس طرح سے آپ لوگ بھی 3 الفاظ لے کر کہانیاں بنا سکتے ہو۔